نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ایک ایسی عظیم شخصیت کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا جو آل نبی اولاد علی ہیں، اور آل نبی اور اولاد علی کا شیوا کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر، علی اصغر اور حضرت زین العابدین، میدان کربلا میں اصغر نے اپنا بچپنا قربان کیا، اکبر نے اپنی جوانی قربان کی، اور عابد بیمار جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے وہ قافلے کی رہنمائی سیدانیوں کو اپنے ساتھ کربلا سے کوفہ سے دمشق شام ہوتے ہوئے مدینہ واپس لے کر آئے۔ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ لنگر تقسیم فرما رہے تھے، لنگر بٹ رہا ہے، زمانہ کھا رہا ہے، انہی کھانے والوں میں ایک شخص تھا، کھانا کھا چکا، جب پیٹ بھر گیا اس کا، حضرت امام زین العابدین اس کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، خود حضرت امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا، اس کے لیے پانی پیش کیا، جب وہ کھانا کھا چکا پھر حضرت امام زین العابدین کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا حضور آپ مجھے پہچانتے؟ حضرت امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوتے میرے نبی کے نواسے زین العابدین کا کردار دیکھنا مسلمان، نبی اولاد نبی، نبی کی آل کا کردار دیکھنا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو وہی ہے نا جب میں اپنی پھوپھی کے ساتھ چلا جا رہا تھا، میری بہن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، میری ماں کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، میری پھوپھی کی گردن اور پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، میں اونٹ کی پشت سے نیچے گرا تھا تو تو نے ایک پتھر پھینک کر میری طرف دیا تھا، جس پتھر کا زخم میری پیٹھ پہ لگا تھا، اور تیرا کردار تھا کہ کوفہ کی گلیوں میں تو نے پتھر مارے۔ یہ میرا کردار ہے کہ اپنے دسترخوان پہ میں نے دشمن کو کھانا کھلا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار۔ اور تمہارا کردار ہے کہ تم اپنی گلیوں میں پتھر مارو، یہ آل نبی کا کردار ہے کہ اپنے دسترخوان پہ دشمن کو بھی کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی بھولے بھالے مگر بڑے ہونہار بچے کو میں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے آواز دوں، جن سے میری مراد محترم جناب طاہر علی صاحب ہیں۔ ارے یہ علی کی نسبت ایسی ہے کہ ایک بار جملہ پھر دہرا دوں کہ جب تک ہندوستان کی گلی گلی ہوگی، حسین کے ابا کی علی علی ہوگی۔ بزرگوں، دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ مجھ سے کچھ غلطی ہو تو اپنا سمجھ کے معاف فرمائیں۔ شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھوکر میں ہماری دنیا کی تازداری، ٹھوکر میں ہماری دنیا کی تازداری، ہم لوگ ہیں مداری، ہم لوگ ہیں مداری، ہم لوگ ہیں مداری۔
कर पेवंद की कबाती बांधा माम कर बिस्तर बिठा टिका था अच्छा का बसेरा एक बार आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बाबुल नवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों पर हो गया कब्जा, हाँ दिलों पर हो गया कब्जा मेरे ताजो शरिया का, दिलों पर हो गया कब्जा कि दिलों पर हो गया कि दिलों पर हो गया कब्जा मेरे ताजो शरिया का। जमाना हो गया शेदा, हाँ जमाना हो गया शेदा मेरे ताजो शरिया का। जमाना हो गया शेदा मेरे ताजो शरिया का। दिलों पर हो गया कब्जा मेरे ताजो शरिया का। जमाना हो गया शेदा और रजा के बागियों में खलबली मच गई यारो। रजा के बागियों में खलबली मच गई यारो। रजा के बागियों में रजा के बागियों में खलबली मच गई यारो। चमकता देख कर चेहरा मेरे ताजो शरिया का। चमकता देख कर चेहरा मेरे नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, दमदार, दमदार, दमदार। दम भरते हैं अली की गुलामी का। अरे मेरे अली तो है कि जब किले खैबर का किला फतह नहीं हुआ, मेरे नबी ने फरमाया आइना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। ऐ अली खैबर का दरवाजा तुम्हारा, खैबर का किला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मौलाए कायनात सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आनी शान सुनते हैं। अल्लाह अकबर। ये नहीं देखा कि खैबर के किले के अंदर कितने यहूदी महसूर हैं, कितने यहूदी अंदर बैठे हुए हैं, कोई परवाह नहीं। मेरे नबी ने फरमाया है अली खैबर का किला तेरा इंतजार कर रहा है। मौलाए कायनात चले जा रहे हैं। ये वही मौलाए कायनात है कि जब तकले नबूवत की रात थी तो नबी ने फरमाया अरे अली मेरे बिस्तर पे सो जा, मैं मदीने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज यही नबी की ज़बान है। नबी कहते हैं अली खैबर की तरफ चला जा, खैबर का किला तेरा इंतजार कर रहा है। मौलाए कायनात ने ये नहीं सोचा उसके अंदर 1000 है या 1 लाख है, मेरे नबी की ज़बान से निकला है। नबी ने कह दिया खैबर का किला तेरा इंतजार कर रहा है तो यकीनन अली के कदमों में खैबर का किला होगा। अली चले, एक हाथ से खैबर का दरवाजा निकाल के बाहर फेंक दिया जिसे 40 लोग हिला नहीं सकते थे। मेरे मौला ने एक हाथ से निकाल के बाहर फेंक दिया। अल्लाह अकबर। उस अली की गुलामी का कब भरते हो? नारा तो ऐसा लगाओ कि आज देवास की सरजमीन से ये नारा उठे तो करबला होता हुआ, नजफ होता हुआ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले मेरे मुस्तफा के कदमों पे जाके कहे कि देवास के गुलामों ने हदिया पेश किया है। नारे तकबीर।
الحمد لله الولي البديع الغفار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وصحبه الأخيار خصوصا على سيدنا بديع الملة والدين قطب المدار الغفار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اہل خانقاہ ہونے کی حیثیت سے یہ دعوت عام دیتا ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، حسینی ہیں تو قادری بھی ہیں، مداری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں. لیکن کیا کسی نے یہ کہا آپ قادریہ سلسلے کے پیر کے پاس جائیں وہ کیا کہیں گے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ نقشبندیہ والے وہ کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خانوادہ اشرفیہ والوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے سلاسل جب تم کو یہی سبق دے رہے ہیں تو پھر آپ جدا کون ہیں، الگ کون ہیں؟ یہ اصولی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے درمیان جو سلسلوں کے پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں. اور یہ اختلاف ایسے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے. اختلاف ہوتا ہے، بعض حضرات کوئی ثابت نہیں تو وہ کہتے ہیں، لیکن مفتی اعظم کا فتویٰ نظر میں رکھنا چاہتا ہے کہ جو سلسلہ مداریہ میں ہوتی ہیں، آپ جن شو میں تحریر فرمائیں کہ جو سلسلہ مداریہ میں ہوتی ہیں لوگ ان سے تعارف نہ کریں، ان پر اعتراض نہ کریں، بھائی بھائی کی طرح رہیں، یہ لکھا ہوا. تو اب حضرات سب کو ان کا فتویٰ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اہل سنت والجماعت کے مقتدر پیشوا میں سے سب کو ماننا چاہیے. ان کا کہ اعتراض نہ کریں تو اعتراض نہ کریں، نہ ہم آپ پر نہ آپ ہم پر. بتانا یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ الگ بات جو جس کا مرکزی عقیدت ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے ابا کو ابا ہی کہتا ہے، چچا کو چچا کہتا ہے، لیکن وہ جدا نہیں ہوتا ہے. چچا باپ کا بھائی ہی ہے. اگر اتنا ہی فرق ہے تو یہ فرق سمجھ لیجیے ورنہ زیادہ فرق نہیں ہے. حضرات آج بہت مختصر سبق ہے، زیادہ لمبی چوڑی میں تقریر نہیں کرنا، صرف کچھ باتیں اس طرح کی کرنا ہے تاکہ عالم اسلام پر ایک ایسا وقت ہے، اس وقت خصوصاً کہ ہم کو بہت ہوشمندی کی ضرورت ہے. اور اب تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کئی سال سے کہ قوم مسلم نے بڑی ہوشمندی کا ثبوت دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے اور ان سب کے حوصلوں کو قائم کرے. آمین. پروردگار عالم ہم لوگوں کی غیب سے امداد فرمائے اور ہماری سب کی عزت و آبرو کی بات. میرے بھائیوں، اس وقت فروعی اختلاف میں مبتلا ہو کر آپس میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس کا پیر ہے زندہ باد ہے، جو جس کا پیر ہے زندہ باد ہے، وہ اس کے لیے سب سے بڑا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ہے. اس لیے کہ اس نے اس کے ہاتھ سے کلمہ پڑھا، ہدایت پائی اور پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی حسینی پیغام ہے اور یہی ہر سلسلے کا پیغام ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ ہو، قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہو. تو میرے عزیزوں، اصل کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے عزیزوں، آپ دیکھیں گنگا میں پانی آیا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گنگا کا پانی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ پانی ہے؟ گھاگرا کا پانی، کیسن کا پانی، زمزم کا پانی. یہ صحیح ہے کہ زمزم کا ایک مقام ہے، زمزم کی ایک حیثیت ہے، لیکن کہتے اسے بھی پانی، غرض پانی سے ہے. جمنا میں ہو، غرض کے زیادہ تفصیل خطیبانہ پیچ و خم مجھے نہیں دکھانا اور نہ میں اتنا بڑا خطیب ہوں. ایک ادنا خادم آستانے مدار کا ہوں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نسبت کی محافظت کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دیجیے. بڑی بات بہت بڑا کرم ہوگا، بڑا احسان ہوگا. اس لیے کہ جو خود نہ سدھرا ہو دوسرے کو کیا
اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے اور نگاہ مدار ایک بار پڑ جائے تو میرا بات۔ اولیاء اللہ کے در کے ہم گدا ہیں، اللہ غنی، ان کی خدمات دیکھو تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بڑے آرام سے ہم اولیاء کرام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی سچی عقیدت رکھنے کی بھی صحیح توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا کہا کہ پانی اگر گنگا سے لیا تو کہتے ہیں کہ گنگا کا ہے، جمنا سے لیا تو کہتے ہیں جمنا کا ہے، اور کہتے ہیں اگر نل سے نکالا تو کہتے ہیں کہ یہ نل کا پانی ہے، لیکن پانی ہے طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، کل علوم کا، خزانے کا مالک اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے جن کا نام نامی ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سلسلہ چاہے شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم تک تم کو لے جائے، چاہے سلسلہ حضور سیدنا مدار العالمین تک لے جائے، چاہے اشرف العالمین تک لے جائے، نظام الدین تک لے جائے، سلطان الہند والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین سے ملے، مگر فیض وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ چشتی ہو مگر فیض ہے، پانی ہے اسی سمندر بحر بے قرار کا جس کو دنیا رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المستقیم، شمس العارفین، سراج السالکین، نائب مالک بحروں پر کل عالم کے سرور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے صدقہ چاہے در خواجہ سے ملے، چاہے در مدار العالمین سے، چاہے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے در سے یا ان کے کسی بھی غلاموں کے در سے، مگر صدقہ سب بانٹتے ہیں اپنے جد کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا یاد رکھیں کہ اس وقت قوم مسلم کن حالات سے گزر رہی ہے، آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں، سب جانتے ہیں۔ فروغ اختلاف کو بالکل ہوا نہ دی جائے، جو جس کا پیر ہے وہ اس کے لیے معظم ہے، مکرم ہے، اور اختلافات میرے بھائی کمی کسی میں بھی ڈھونڈو تو نکل آئے، محبت کی نظر ہو تو سب آسان ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کون ہے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ، اور کون ہے حضور سرکار بغداد ہم سب کے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، کون ہے خواجہ معین الدین؟ ان کا مختصر سا تذکرہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ جلسہ سیرت میرا موضوع مجھے دے دیا گیا ہے کہ سیرت مدار پاک، تو کچھ عرض کرتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ حضرات، تاریخ کربلا پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں اور سننے والے بھی بیٹھے ہیں۔ جب کربلا ہو چکا، لٹا ہوا قافلہ دمشق سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا اور مدینے میں آ کر مقیم ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، صاحب الکواکب الدراریہ فی مناقب مداریہ تحریر فرماتے ہیں، علامہ جانی ابن محمد قانی قادری رضی اللہ عنہ کیا تحریر فرماتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، حضرت امام زین العابدین نے ہر ظلم دیکھا، کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، دل اتنا مضمحل ہوا کہ آپ نے مدینے کے باہر اپنا مکان، آپ اس میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ زین العابدین تو آپ کا خطابی ہے، نام تو آپ کا علی اوسط ہے۔ کچھ وقت گزرا، آپ کے صاحبزادے جو خردسالی میں تھے مگر کربلا میں تھے، جن کا نام ہے محمد، جن کا لقب ہے باقر یعنی امام محمد، اس وقت وہ دور تھا کہ دشمنان اہل بیت کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کرتے تھے اس بارے میں کہ کسی طرح بھی ہم ان کو تکلیف پہنچا دیں۔
تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں امام زین العابدین مدینے سے باہر تشریف فرما ہیں، آپ کے صاحبزادے تو امام محمد باقر، حضرت امام زین العابدین اپنے اجداد کے علوم کے وارث، باقر العلوم آپ کا خطاب ہے۔ حضرت امام محمد باقر کے یہاں ایک صاحبزادے تشریف لائے، دنیا اسلام جنہیں امام جعفر صادق کے لقب سے آئے۔ حضرت امام جعفر صادق، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ بارہا آپ کو زہر دیا گیا، بارہا آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اگر آپ کی کرامت تھی تو آپ پر ایسا لیکن بتانا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت اپنی کوشش میں اٹھا نہیں رکھ رہے تھے کہ کوئی بھی موقع ملے ہمیں کرنے کا۔ آپ کے یہاں ایک صاحبزادے تشریف لائے جن کا نام ہے سید اسماعیل، آپ عالم جوانی میں ہی شہادت پا گئے، بغداد تشریف لے گئے تھے، ایک دشمن گھات میں لگا اور موقع پا کر شربت میں زہر ان کو دے دیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے ایک صاحبزادے سید محمد اپنے جد کریم کے اسم مبارک کے برکتیں حاصل کرنے کے لیے نام امامت حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کا، اس لیے کہ آپ عالم جوانی میں ہی سیدنا اسماعیل شہید ہو گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے یہاں سید محمد کی پیدائش ہوئی کس کے یہاں اور کب پیدائش ہوئی؟ کہ آپ کے والد گرامی شہید ہو چکے تھے، اس کے عرصے کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، آپ لائے۔ سید محمد کے یہاں حضرت سیدنا احمد الوفی پیدا ہوا، جن کا لقب ہے ظہیر الدین، اور اسماعیل ثانی کے نام سے بھی آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پھر آپ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، سرکار امام حسین کے نام پر ان کا نام حسین، لقب آپ کا بہاؤالدین، لقب بہاؤالدین، وہ لقب اس لیے رکھ دیتے تھے کہ نام تو رکھتے تھے لیکن بے ادبی نہ ہونے پائے، اس لیے کوئی لقب عطا کر دیا کرے، تو بہاؤالدین لقب۔ بہاؤالدین کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، سب سے بڑے، 4 بیٹے ہیں بہاؤالدین حسین کے، اور اسماعیل ثانی ہی سے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضور تارک السلطنت سرکار مخدوم العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل ثانی، حضرت بہاؤالدین کے یہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام رکھا گیا سرکار مولا علی کے نام پر علی، لیکن لقب عطا ہوا قطعۃ الدین۔ جب آپ پیدا ہوئے ہوشیار ہوئے، دشمنوں کا شر بہت پھیلا ہوا تھا، لوگ طرح طرح سے اہل بیت نبوت کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچا رہے تھے، سارے عالم کے لوگ اکثر اس بات سے واقف تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے چاہنے والے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والے دنیا سے ختم ہو گئے، ہر 4 جانب موجود تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک شخص حضرت قاضی قطب الدین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا میرے ساتھ فلاں مقام پر چلو، وہ ہے تو عجیب و غریب ماجرا ہے، آپ نے منع کیا کہ میں نہیں ہوں۔ پھر ہیلے بہانے کر کے کوئی ایسا بہانہ کیا جس سے آپ اس کے ساتھ چلے۔ جب جنگل میں پہنچے تو نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ نماز پڑھ لوں جا،
آپ نے کہا بے شک نماز ادا کی جائے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اس شخص نے تلوار نکالی. کیا نکالی؟ تلوار نکالی اور چاہا کہ آپ پر وار کرے. تاریخ بتاتی ہے حضرت علامہ جانی ابن قانی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شیر نمودار ہوا اور اس پر حملہ کیا. وہ شخص بری طرح زخمی ہو کر بھاگا. شیر سے مرا نہیں، بھاگ گیا. آپ نے سلام پھیرا، وہاں خون کے قطرات دیکھے. معاملہ سمجھ میں آ گیا. آپ اپنے گھر واپس آئے. گھر میں ذکر کیا. آپ کے چاہنے والوں نے سنا. کہا یہاں آپ کا رہنا ٹھیک نہیں، یہاں آپ کا رہنا درست نہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے، ہمارے علاقے میں چلیے. تو سرکار علی قدوۃ الدین حلبی رضی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ لینے پہنچے وہ حلب جو سیریا میں، جسے انگریزی میں الپو کہتے ہیں، وہاں آپ کو لے گئے. اجازت لی کہ سرکار ان کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے. وہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، محبین اہل بیت ہیں، ان کو اچھی طرح رکھیں گے. غرض کے آپ کا دل نہ چاہتا تھا، کیونکہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ عالم کا مسلمان جس کی زیارت کے لیے شب و روز ایک عاشق صادق تڑپتا ہے، تو جو رہتا ہو وہ مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے عزیزو، مگر وقت کا تقاضا تھا، حالات کی بات تھی، حالات پیش نظر تھے. آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. جب آپ سن شعور کو پہنچے، کیونکہ آپ جب یہ واقعہ پیش آیا تو 7 سال کے. اس کے بعد جب وہ لوگ لے گئے، پھر آپ کی شادی حضرت سیدہ بی بی حاجرہ ام فاطمہ جو حضرت عبداللہ محض کے خاندان، یعنی حضرت امام حسن کی شادی ہوئی. آپ وہیں رہنے لگے. ایک کھجور کا باغ آپ کو حکومت وقت نے دیا تھا، عباسی بادشاہ نے، اور آپ کو قاضی بھی مقرر کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک رات خواب میں دیکھا. علامہ ادریس حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے نجم الہدی فی حالات قطب الورا. حضرت نظام الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ایک معتبر عالم دین اور مستند فقیہ ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ ادریس حلبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا، تحقیق سے مجھے معلوم ہوا کہ جب 242 ہجری یکم شوال المکرم کا دن آیا، یعنی عید کا دن آیا، تو خانہ علی حلبی نے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ. یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. حضرت علامہ ادریس حلبی تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حضرت علی حلبی، مجھ سے بیان کیا علی حلبی نے کہ جب میرے ہاں میرا فرزند پیدا ہوا، اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازش اور عطا ہو. آپ نے فرمایا، اے علی تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں ایک عجیب روزگار بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کا نام میرے نام پر احمد ہے، اس کا نام میرے نام پر احمد ہے، اور اس کا لقب بدی ہوتی ہے. بدی کا معنی ہے انوکھا، بدی کا معنی ہے عجوبہ. تاج محل دنیا کا عجوبہ ہے، لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں. اور عجوبے ہیں، لوگوں کی عقل وہ عجوبے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. لیکن جو بدیع الدین دین کا عجوبہ ہے، ان کو بھی دیکھ کر حالات حاضرہ ہو یا حالات گزشتہ ہو یا آنے والے ہو، وہ جب بھی ایسا ہی ہوگا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے. آپ کے واقعات، آپ کے حالات ایسی ہیں کیونکہ یہ دین کا عجوبہ ہے. بدیع الدین دین کا عجوبہ ہے. اخبار الاخیار شریف میں
حضرت علامہ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی عبدالحق رضی اللہ عنہ قطب المدار کے اوصاف، قطب المدار کے اوصاف و کمالات احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ یہ سفیرۃ الاولیاء میں حضرت شہزادہ دارا شکو قادری رضی اللہ عنہ محقق علی الاطلاق نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ احوال کہ ان کے احوال و اطوار عجیب و غریب، بری عبارت ہے، اس میں نہیں جاتا۔ بتانا یہ ہے کہ ولی الدین ہے، دین کا عجوبہ۔ یکم شوال المکرم سن 242 ہجری میں پیر کے دن، عید کا دن تھا کہ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے قصبہ چنار میں پیدا ہوئے۔ حضرات، اب قافلہ، کیونکہ آپ کے والد گرامی خوارج کے ظلم و ستم سے تنگ آئے، کہاں چلے گئے؟ شام۔ ان کے ہاں جو پیدا ہوئے بیٹے ان کا نام ہوا بدیع الدین، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، شہنشاہ بغداد کے اجداد گرامی بھی اسی چیز کے شکار رہنے بیٹھے ہوئے۔ خواجہ والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن، بعض سنجری پڑھتے ہیں، کتابوں میں سبخاری بھی لکھا ہے اور اس کی تحقیق ہے پوری اوپر بیان ہے۔ بہرحال ہمارے بھارت میں سنجر میں آپ وہاں پیدا ہیں۔ کائنات عالم میں جو خوشبو اسلام کی مہک رہی ہے اس میں اکثریت یعنی حضرات کے کام۔ لہذا میرے دوستوں اور عزیزوں، پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں سارے اولیاء اکرام سے عقیدت اور محبت رکھنا چاہیے کہ وہ اس کربلا کے لیے مہکتے ہوئے ایسے پھول ہیں کہ جن سے کائنات عالم مہک رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سن 242 ہجری میں سرکار قطب المدار پیدا ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو سر خیل چشتیاں حضرت علامہ سدید الدین حذیفۃ المرہی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ ان کی خدمت میں علامہ روزگار تھے، بڑے محدث تھے اپنے وقت، حضرت علامہ سدید الدین حذیفہ شامی، مرش کے رہنے والے سے مرشی تھا۔ ان کے پاس آپ کے والد گرامی حضرت قاضی سید قطب الدین علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے پہنچے تھے۔ استاد محترم کی بارگاہ میں حاضری دی، کہا بچے کو لایا ہوں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ غنی۔ استاد نے بسم اللہ شریف تسمیہ پڑھایا اور فرمایا کہ پڑھو بیٹا الف، پڑھو الف۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ 1 ہفتہ تک متواتر سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ الف کے اسرار و نکات اور حقائق، جب یہ انداز اپنے وقت کے ایک بلند پایا عالم و ولی نے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ غرض 14 سال کی عمر میں، جیسا کہ لطائف اشرفی میں سرکار کا فرمان موجود ہے کہ علم کیمیا کون فرما رہے ہیں؟ حضور سرکار محبوب العالم حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ ولی را ولی میں شناست ہمیں کیا پڑا، جو محبوب العالم بیان فرمائے وہی معتبر، وہی مستند۔ محبوب اشرف کیا فرماتے ہیں کہ علوم کیمیا ہیمیا ریمیا سیمیا کا آپ سے بہتر جاننے والا آپ کے دور میں نہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔ 14 سال کی عمر میں
آپ فارغ التحصیل عالم القادر اپنے وقت سے علامہ بات ہو گئے۔ ایک رات آپ نے خواب میں سرکار کا کرم ہو گیا، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، دل بے قرار ہو گیا، درود خوانی میں مشغول ہو گئے، اٹھ کر والد سے ذکر کیا کہ میں نے ایسی ایسا آپ دیکھا ہے، کہا جاؤ مدینۃ الرسول میں حاضری دو اور اپنا سلام پیش کرو۔ سرکار قطب المدار مدینۃ الرسول کے لیے روانہ ہوئے اور ایک غار سامنے آیا، ایک شخص نے پوچھا، ایک شخص نے معلوم کیا کہ کہاں کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضری دے جا رہا ہے۔ کہا کہ خدا صاحب بیان کریں نبوت کیسے ملی، نبوت کیسے عطا ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے جب ہی نبی تھے، مگر تم اپنا مقصد بیان کرو، تم اپنی بات بتاؤ، تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب وہ غار میں تشریف لے گئے وہاں جبریل آئے تھے، انہوں نے پڑھایا اور نبوت دی۔ مجرا عقیدہ یہ کہاں کا ہے؟ کب سے پنپ رہا تھا، مدینے سے ہی چل پڑا تھا۔ میرے عزیزوں اس طرح مجھے جانا نہیں ہے، مجھے کیونکہ سوال حیات وقت ہوتا جا رہا، جلدی میں بیان کرنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو غار میں پھر وہ کھاتے پیتے کیا تھے؟ تو آپ نے بخاری شریف کی حدیث بیان نہیں فرمائی۔ کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا کہ میرا رب میرے نبی کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جب چاہے جب کھلائے، جب چاہے جب پلائے، دنیا کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ کہا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تو ادنا امتی ہوں، یہاں بیٹھ جا۔ سرکار قطب المدار غار کے اندر تشریف، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب وہ جاتا پھر چلا آتا، کسی آدمی کو بٹھا جاتا کہ دیکھتے رہنا کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو بیان کرنے والے بھی بتاتا کہ کبھی رکوع میں قیام میں دیکھتا ہوں، کبھی رکوع میں دیکھتا ہوں، کبھی سجدے میں دیکھتا ہوں، کبھی تشہد میں دیکھتا ہوں، کبھی قاعدہ قوم۔ کہا کہ ادھر ادھر، کہا کہ میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ کہا اتنے دن ہو گئے کھانے کے لیے بھی نہیں نکلے؟ کہا کہ نہیں۔ پانی بھی تلاش نہیں کیا؟ کہ نہیں۔ تو جب دیکھا کہ آپ نے سلام پھیرا ہے، پکار اٹھا کہ بدی الدین یہاں آئیے، آپ کو بھوک لگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پیاس لگی؟ کہا پیاس بھی نہیں لگی۔ کہا کیسے آدمی ہو، بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، میں نہیں مانتا۔ کہا ہاں میں بھوکا ہوا، میں پیاسا بھی ہوا، میں بھوکا بھی ہوا، پیاسا بھی ہوا۔ میں جب پیاسا ہوتا تھا تو پھر درود ابراہیم، اور جب غذا کی تلاش ہو میرا پیٹ، کہ جو تو نے یہ دیکھا کہ میں ایک ادنا امتی ہوں، جب مجھے اللہ نے خوراک پہنچا دی تو میرے نبی کھائیں یا نہ کھائیں ان کا رب جانتا ہے اور میرا رب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم دمدار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ 259 ہجری 10 شوال المکرم آپ کو ندا آئی کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف جاؤ، تمہارے ایک بزرگ وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار قطب المدار حاطف غیبی کی یہ صدا سن کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ اپنے وقت کے سلطان العارفین حضرت تیفور شامی بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں۔ جب آپ کی نظر بدی الدین پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے بدی الدین، اب سے میں 20 سال پہلے
نور کا ایک ستون دیکھا کرتا تھا زمین سے آسمان تک۔ آج جب میری نگاہ تم پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ نور تیرے اندر جگہ۔ صاحب نجم الہدیٰ تحریر فرماتے ہیں، بہقی شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رأیت عودا من نور ساطعا، میں نے نور کے چند ستون جو چمکتے ہوئے میرے سرہانے سے نکلے اور شام کی سرزمین پر جا کر ٹھہر گئے، حتی استقر الشام، یہ الفاظ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت تیفور شامی کہ بدیع الدین نور کا ستون میں دیکھتا تھا، آج میں نے تجھے دیکھا تو تجھ میں وہ نور کا ستون نظر آیا۔ غرض کے 10 شوال کو سرکار قطب المدار حضرت بایزید بسطامی اور تیفور شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست پاک پر بیعت ہوئے اور دولت عرفان سے مالا مال ہوئے۔ آپ سے بیعت ہو کر آپ مدینہ رسول مکہ معظمہ حاضر ہوئے، بعد ہو تشریف سن 282 ہجری میں آپ ہندوستان تشریف لائے، اسلام کی تبلیغ اور نشر۔ جب استنبول کی سرزمین پر آپ پہنچے، ترکی پہنچے، ایک یہودی آئے، کیا بولا کہ تم مسلمان ہو؟ فرمایا کہ جی۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارے نبی سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن تمہارا سب سے افضل کتاب ہے، سب سے اونچی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ کہا ہم کیسے مانے؟ ہمارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے، تو جب آپ تلاوت فرماتے تو پھر چڑیاں آسمان سے ہوا سے چلی آتی، ہوا رک جاتی، درندے پرندے جمع ہو جاتے، دریا کی روانی رک جاتی۔ ہم نے تمہارے نبی پر نازل شدہ کتاب کئی بار قاریوں کو پڑھتے سنا، لیکن ہم نے کبھی یہ ماجرا نہیں دیکھا، کبھی یہ کرامت قرآن کی یہ معجزہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ کہا کہ اگر آ جائے تو کہا آ ہی نہیں سکتا، میں بوڑھا ہو چلا، میں نے بارہا قرآن سنا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارا اسلام سب سے اونچا مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کہا بے شک یہ سب حق ہے۔ تو ایک سوکھا درخت تاریخ بتاتی ہے کہ جس پر بجلی جل چکا تھا، عارفین فرماتے ہیں، علماء کرام سے سنا اور پڑھا بھی ہے، اور حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ ہری بھری چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور وہ درخت کیونکہ یہودی تھا، جانتا تھا، اسے اس طرح اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ ہر ہری بھری چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لہذا سوکھے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ درخت تم قرآن پڑھو، یہ درخت اگر قرآن کی پڑھ دے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، تمہارے نبی کو تسلیم کر لیں گے، نبوت کو ان کی۔ سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا، وضو فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کھڑے ہو گئے، نماز 2 رکعت ادا فرمائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے وحدہ لا شریک، اے قادر، اے حی، اے قیوم، اے رحمان، اے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ ہو جائے۔ سرکار قطب المدار ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب کے حضور، اے اللہ، ظالم نے تانا دیا ہے کہ تیرے نبی پر نازل شدہ کتاب میں یہ طاقت ہے یا نہیں، کہ وہ قوت ہے یا نہیں، یہ کرامت ہے یا نہیں۔ اے اللہ، اس کافر کو منہ توڑ جواب دے دے اور اس بندے عاجز کو سرخرو فرما۔ یہ سرکار کا الفاظ۔ ادھر دعا فرمائی، درخت کے پاس تشریف لے گئے، اللہ اکبر، خدا کی شان دیکھیے،
آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعجاز قرآن کہیں، اعجاز قرآن کہیں یا سرکار قطب المدار کی کرامت کہیں. درخت سے آواز آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ کا جلال بھی مشہور ہے. جلال میں آ گیا اللہ کا یہ ولی. پڑھا سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. پڑھا قل هو اللہ احد. خدا کی شان دیکھیے کہ سوکھے درخت کے تنے سے، اس کی سوکھی ٹہنیوں سے آواز آئی قل هو اللہ احد. آپ نے پڑھا اللہ الصمد. درخت سے آواز آئی. اتنے میں بحکم خدا کہ منشاء خدا بندی جو بھی ہوا ہو کہ کچھ چڑیاں آئیں اور سوکھے درخت پر بیٹھ گئیں. آپ نے پڑھا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درخت کی سوکھی شاخوں سے اور تنے سے آواز آ رہی تھی کیا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پر چڑیاں بیٹھی تھیں. بزبان فصیح انہوں نے پڑھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا، حیرت و استجاب میں پڑ گیا. آپ نے کہا کہ اب بھی کچھ گواہی اور دلوا دی. آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درخت کی آواز آئی جو چڑیاں بیٹھی تھی وہ بھی پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس نے یہ دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا اے بدیع الدین تمہارا پروردگار سچا، جس نے یہ قرآن بھیجا وہ سچا، جس پر نازل ہوا وہ سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا دین سچا، تیرا مذہب سچا، تو سچا، تو سچا. اور قرآن نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ، سچوں کے درمیان تفریق نہ کرو، سچوں کے بیت میں بیٹھ کے بڑھوارا نہ کرو. حضرت سید العلماء ماریروی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنے مکتوب میں. کیا تحریر فرماتے ہیں کہ جہاں حضور سرکار تاجدار ولایت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دامن میں خاک ڈال دی تو میرا بھلا ہو گیا. حضور شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الحق الدین رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سرکار سیدنا قطب المدار زندہ شاہ مدار نے میرے دامن میں خاک ڈال دی تو میرا بھلا ہو گیا، میں تو اپنا بھلا ہوں. لہذا جب ہمارے پیران سلاسل نے ہم کو یہ درس دیا ہے، ہم ان کے سب کے در کے ہم سب کو گدا. میرے عزیزوں، میری بات کو اگر کوئی سمجھ میں آیا ہو تو اسے صرف خالی ایک بیان سمجھ کر کے بہت اچھی تقریر کی، واہ واہ سبحان اللہ، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرنا کہ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 242 ہجری میں سرکار ہندو 282 ہجری میں سب سے پہلے ساحل مالا بار گجرات پر سرکار قطب المدار تشریف لائے. آپ نے ادھر تبلیغ فرمائی، پھر آپ واپس تشریف لے گئے، حج فرمایا، زیارت مدینہ منورہ سے فارغ ہوئے، حکم ہوا کہ اے بدیع الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان کو تمہاری رہبری کی ضرورت ہے، تمہاری سروری کی ضرورت ہے، جاؤ دین کی تبلیغ کرو اور سب کو اللہ والا. سرکار قطب المدار پھر تشریف لائے، پھر آپ استنبول ترکی کے راستے سے پھر روانہ ہوئے اور تاکہ لوگوں کو ہدایت فرماتے ہوئے، راہ مستقیم بتاتے ہوئے ہندوستان کے لیے روانہ ہے کہ حضرت سعید معمر حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. آپ سے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا سعید معمر حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا. ہندوستان تشریف لائے سن 300 ہجری کے بعد میں تاریخ بھول گیا. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ذہن ہے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے معمر خلیفہ جن کی 450 سال عمر ہے، جن کا نام نامی ہے، قطب الاقطاب حضرت سیدنا جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سرگرو دیوانگان میں مدار سلسلہ جاری ہے. آپ کا مدار ہلسا بہار جتی نگر میں ہے. بہرحال یہاں کیونکہ سیرت قطب المدار بیان کرنا مقصود ہے، آپ کے 1442 خلفاء کتب معتبرہ میں تحریر ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جس ولی نے جو بھی بتایا تو بتایا یہی ہے کہ نماز مداری بن رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو مداریت یا قطب المدار راضی نہیں ہوں گے. چاہے وہ قادری کہلائے، وہ قادری ہوگا تو نماز پڑھے گا بے شک. سچا قادری وہی ہے جو پاسدار شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سچا مداری وہی ہے کیونکہ دیکھو اپنا گھر چھوڑا، اپنا بار چھوڑا، اس لیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کی سنت رہی ہے. کوفہ گئے، کربلا میں کیا نہیں ہوا کسے نہیں معلوم. امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا تھا میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام نے، اور فرمایا تھا کہ تم میرے نانا کے علم کے وارث ہو. یہ امانت میں اب تمہیں دے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو وصیت کر جانا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ان کی اولاد نے جو پرچم امام زین العابدین نے حضرت امام باقر کو دیا، امام جعفر کو ملا، اور آپ سے تمام عالم کے سادات نے گھوم گھوم کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کو بلند فرمایا. تو اصل سلسلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے تقاضوں کو پورا کیجئے، اسی پر عمل پیرا رہیے. میرے عزیزو یاد رکھو کہ کوئی بھی ولی ہم سے روٹ گیا تو دوسرا ولی ہم سے راضی نہیں ہوگا. وہ سب آپس میں دوست ہیں. قرآن میں تمام جگہ فرمایا گیا کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے محبوب ہیں. اب یہ بتاؤ کہ ہمارے دوست کو اگر کوئی برا کہنے لگے تو اگر دوست حقیقی ہے کیا راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، فرعی اختلاف کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے کہ اہل سنت دیکھو، علم غیب مصطفیٰ، اہل سنت کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، ہر سلسلے والے کا عقیدہ. جب اصول اہل سنت میں سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک فرعی اختلاف کو لے کر ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. لہذا میرے عزیزوں بس یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. آخر میں بس یہی ہے کہ مومن اور اہل سنت وہی ہیں جو سارے اولیاء کرام کو مانے. وقت کافی ہو چکا اور سوانح حیات آپ کی تو بہت طویل طول ہے، کہیں کرامت شروع ہو جاتی ہے، کہیں کچھ شروع ہو جاتا ہے. بہرحال میں اپنا پیغام پہنچا چکا. میرے بھائیوں، تمام اہل سنت والجماعت چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو، آپ چاہے قادری ہوں، مداری ہوں، سوروردی ہوں، نقشبندی ہوں، نوری ہوں، برکاتی ہوں، رضوی ہوں، وقت کی نزاکت کو سمجھو مسلمانوں. وقت کی نزاکت کو سمجھو کہ آپ پورے عالم اسلام ایک طرف ہے اور سارے دنیا کے مخالفین ایک طرف ہے. یہودی لابی طرح طرح سے ہماری نسل کو برباد کر رہی ہے. ہوشیار ہو جاؤ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اپنی زندگی چاہتے ہو تو شاعر مشرق نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. عزیز المحترم، اپنے پیر سے، جو جس کا پیر ہے اس سے محبت رکھو، لیکن جو پیر نے بتایا ہے وہ کرو.
جو پیر نے بتایا ہے وہ کرو. کسی پیر نے کہیں سے بھی یہ نہیں کہا کہ آپس میں جنگ کرنا. ایک خانقاہی ہونے کی حیثیت سے ساری خانقاہوں کو ادب کی نگاہ سے دیکھو. یہ میں پیغام سلسلہ عالیہ مداریہ کی عظیم خانقاہ کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے دیتا ہوں کہ آپس میں کوئی اختلاف آپ نہ رکھیں، اور اگر کبھی کوئی کچھ کہہ دے تو مومن بھائی سمجھ کر بالخصوص مداری حضرات ہوں چاہے قادری حضرات، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز کریں. سب سے لو لگاؤ. سرکار غوث اعظم کا ٹکڑا مل جائے ہمارے لیے کافی ہے. سرکار مدار پاک کی عطا ہو جائے ہمارے لیے بہت بڑا ہے. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعانت مل جائے ہمارے لیے کافی ہے. حضرت مخدوم اشرف کے آستانے سے شرف مل جائے ہمارے لیے کافی ہے. نظام الدین اولیاء کے آستانے سے دین کا نظام کو اپنانے کی توفیق عطا ہو جائے ہمارے لیے بہت خوب ہے. عزیزوں، اس پر رہو، پرواہ نہیں اس کی کہ دنیا ستم آرا ہے. یہ آس جو ہو پوری تو ہر ظلم گوارا ہے. فہرست غلاموں کی جب پیش خدا جائے مدار یہ فرما دے ہاں یہ بھی ہمارا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت کو ہم دیکھتے ہیں بڑی ہلکی آواز آتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ نعرہ رسالت کے صدقے میں سب ہے. نعرہ رسالت کے صدقے میں سب ہے. تو ان کی محبت فرض ہے تو محبت والی آواز آنی چاہیے. نبی کے مستانوں، آواز ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو جائے کہ مدینے کے تاجدار اور کونین کے مالک و مختار کا نعرہ ان کے عاشق لگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان صدیق اکبر، فاروق نعرہ فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، فیضان مولا علی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان امام حسین، فیضان شہید اعظم، فیضان امام اعظم، فیضان امام شافعی، فیضان امام حنبل، فیضان امام مالک، فیضان تابعین اعظام، فیضان اولیاء اکرام، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان کل اولیاء اکرام. دمدار، دمدار، دمدار. نعرہ حیدری. سے کا نعرہ
लगता है तुमसे सहारा, लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद। तुम पे लाखों सलाम, ऐ मदारे जहाँ तुम पे लाखों सलाम, ऐ मदारे जहाँ तुम पे लाखों सदरे बज़्म बिला नूर खैरुल बशर, नूर खैरुल बशर, हम गुलामों पे भी हो करम की नजर, हम गुलाम पर भी हो करम की नजर, ऐ शहर सो जा तुम पे लाखों सलाम, ऐ शहर ऐ मदारे जहाँ तुम पे लाखों सलाम, नूर बदर तो जा तुम पे लाखों सलाम, ऐ मेरे मुस्तफा तुम पे लाखों सलाम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इलाहुल आलमीन बतफ़ैल रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व जुमला साहबुन नबी व अहले बैत नबूवत के सदक़े में हम सब पर अपने अनवार व बरक़ात का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन हुज़ूर सरकार आलम दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमतों से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा। इलाहुल आलमीन पंजतन पाक के सदक़े में हम सब पर अपना करम फरमा, रहम फरमा, बानियाने महफिल की दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बारे क़र्ज़ में दबे हुए उन्हें रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो मुक़द्दमात में मुब्तला हैं उन्हें मुक़द्दमात से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो तमन्नाएं नेक हम लोग तेरे आस्ताने तेरी बारगाह से रखते हैं, मौला ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असहाबुन नबी अहले बैत अतहार के सदक़े में हमारी उन जायज़ और नेक तमन्नाओं को तो पूरा फरमा दे। सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जिन हज़रात ने इस महफिल को सजाया सवारा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए या जिस तरह भी हिस्सा लिया, मौला ताला उनकी इस नज़र को औलिया इकराम की बारगाह तवस्सुल से के सदक़े में इनको तू कबूल फरमा और उसका बेहतरीन अजर सवाब अता फरमा दे। मौला करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बतों से माला माल फरमा। या अल्लाह हमें शरीयत पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे। या अल्लाह जो बेपरहेजगार हैं उनको परहेजगार बना दे। या अल्लाह जो साहिब माल हैं उनको ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो ताकतवर हैं ताकत रखते हैं, बीमार नहीं हैं, रमज़ान का महीना है, मौला ताला उनको ऐसी सबको हम सबको तौफीक अता फरमा कि तेरी इबादत कर सके और हम रोज़े तिलावत कुरान पाक नमाज जो कुछ भी हमसे हो सके खूब खूब करने की हमको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो साहिब माल हैं उनको हज करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो तमन्नाएं रखते हैं, ऐ अल्लाह तमाम अहले इस्लाम जो हाजिर हैं, जो हमारे भाई हैं, मौला ताला उन पर हज फरमा दे।
یا اللہ حج فرض فرما دے، یا اللہ حج فرض فرما دے، اور بقیدت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم سب کی حاضری ہو جائے۔ مولا ہم سب کی استدعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اللہ کے ولی سے محبت رکھنا اور خلوص رکھنا اور پیار دل میں رکھنا، اس سب کا ہم کو حوصلہ اور توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ مولا سب کا صدقہ ہمیں عطا فرما، سب کا کرم ہمیں عطا فرما، فیضان اولیاء کرام سے مالا مال فرما، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر رکھ، عقیدہ اہل سنت پر اس دنیا سے اٹھانا۔ مولا ہم کو حسینی بنا کر زندہ رکھ، حسینیت پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ مسلک اہل سنت والجماعت زندہ باد زندہ باد۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول سب کا دادا ہے دادا مگر وہ کیا ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا۔ سب سمجھ جائیں گے اور آپ تین بچیاں وہ بھی دے دو